یہ میں ان کی باری میں نہیں بولی ہوں, انہیں چپ کریں, ٹھیک ہے, آپ ان کا الگ پروگرام کریں, میں چاہتی ہوں کہ ان کی پالیسیز جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. لوگوں کا انٹرسٹ آپ کیسے لیتے ہیں؟ الیکشن میں جا کے, ایک دن الیکشن ہوا جس دن وزیر اعظم کنوکٹ ہوئے. عثمان بھٹی یہ وہ سیٹ ہے جس سے ہم کبھی نہیں جیتے, ہم فائٹ میں ہی نہیں ہوتے وہاں, ہم اس دن جیت گئے. کل الیکشن ہوا عبدالسلام تھئیم کی سیٹ پر, ہم جیت گئے, اور قوم پرست جن سے کو سپورٹ نواز شریف صاحب کی بھی ہے سندھ میں آ کے جو کام کر رہے ہیں, ان کو صرف 500 ووٹ میں. نغمہ مشتاق جو کہ جیتی ہوئی تھی, ان کے ٹکٹ پہ ہار گئیں. جمشید دستی جس کو جو ہے دوبارہ اس کو جب ٹکٹ دیا گیا وہ پھر جیت گیا. عوام کو اتنا انٹرسٹ ہے کہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈگری ہے یا نہیں, ان کو معلوم ہے یہ پرانی باتیں ہیں, یہ پرانی باتیں ہیں. اللہ اس کا پیچھا چھوڑ دے, اس کا پیچھا چھوڑ دے. یہ باتیں آپ بہت کر چکے کہ عوام کو انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ کو عوام سے مطلب ہوتا, اگر عوام سے مطلب ہوتا ریفرینڈم کی معافیا نہ مانگ رہے ہوتے. بات یہ ہے, ایک بات انہوں نے اور بھی کی تھی, جمہوریت کا حصہ نہ بنتے. میں نے جواب دے دیا, اپنے باری پہ بولیے گا. دیکھیں شیلا, جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو عوام روڈ پر ہے اس وقت, جو لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے, جو ممبران پر حملے کیے جا رہے ہیں, جو لوگوں کی پراپرٹیز تباہ کی جا رہی ہیں, جو 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, کیا اس کے اوپر کوئی ریلیف کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے, کوئی کام ہو رہا ہے, صرف جوڑ توڑ کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے ہم کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ہمیں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں لوگ, انہیں بسایا جا رہا ہے. میں تو بڑا حیران ہوں, یہ سوال میں نے کیا ہے آپ سے. نہیں بولنے نہیں دیں, میں آپ سے سوال میں نے کیا ہے, یہ جیسمین کی معرفت, کہ آپ کو اس بات کا کوئی احساس ہے کہ جو لوگ آج پاکستان کے سڑکوں اور گلی کوچوں پہ آپ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ پراپرٹیز کو, سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, ان کا دکھ درد کیا ہے, یہ کیوں اتنے جلے ہوئے ہیں؟ پنجاب میں نا, پنجاب میں نہیں, یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, کل اسلام آباد میں بھی ہوا ہے, یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, لیکن آپ بجائے اس کے کہ آپ کو یہ احساس ہو, آپ کسی جماعتوں کی پر الزام لگا رہے ہیں, ان کو کوئی اکسار ہے, یہ احساس ہے آپ لوگوں کو. جی شیلا جی, کسی بھی جگہ اگر یہ چپ رہے ہیں لوگ, کسی بھی جگہ پبلک پراپرٹی کو جیسے پنجاب میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایسے نہیں پہنچایا گیا. اس طرح ٹرین نہیں جلائی گئی, اس طرح کسی ایم این اے کے گھر پہ حملہ نہیں کیا گیا. احتجاج ان کا حق ہے, ان کو نئی ایک چیز ملی کریں, لیکن پنجاب میں یہ جان کے کرایا جا رہا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں, بہت سارے سوموٹو ہوتے ہیں, تیزاب کسی پہ ڈال دیا سوموٹو ہو گئے, 10 بچے جھلس گئے, مر گئے, ان پہ سوموٹو نہیں ہوا. ایم این اے کے گھر پہ فائرنگ ہو گئی, ٹرین جل گئی, چلو ایم این اے تو پیپلز پارٹی کا تھا, چھوڑو, ٹھیک ہے, ٹرین جلا دی گئی, اس پہ سوموٹو نہیں ہوا. پی آئی اے کی فلائٹ لیٹ ہوتی ہے, اس پہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کس جگہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حمید اللہ جان صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ اسلام آباد میں یہ بات بہت کی جا رہی ہے, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کبھی شاید ان کے احساسات اتنے زیادہ کسی نے بھر دیا ہے کہ شیروانیاں بھی سلا لی ہیں, اور کچھ بازگشت یہ بھی ہو رہی ہے کہ کوئی سیٹ اپ آ جائے گا, سب سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. بھی کہا ہے کہ جی مجھے سازشوں کی بو آ رہی ہے, لیکن کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی. تو واٹ از یور ٹیک آن دس؟ اچھا اوکے, حمید اللہ جان صاحب کو اگر پلیز آپ کنیکٹ کر دیں. جاوید اقبال صاحب, آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی, آپ کا کیا اس بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے, کیا رائے ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی تیاری ہو رہی ہے, یا کسی قسم کی سازش کے تھرو کوئی سیٹ اپ کی تیاری ہو رہی ہے, جسے کہ ایک سافٹ کو بھی کہا جا رہا ہے. جی, یہ سافٹ کو یا سازش جو ہے, یہ سب سے بڑی سازش تو خود پیپلز پارٹی اور ان کے حواریوں نے, جتنے بھی ان کے ساتھ خواہ وہ مرکز میں ہیں خواہ صوبے میں بیٹھے ہیں ساتھ, انہوں نے کی ہے. انہوں نے اپنی مس مینجمنٹ سے, اپنی ان ایفیشنسی سے, اپنے ڈس انٹرسٹ سے اور عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے انہوں نے اپنے خلاف یہ سازش کی ہے, اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے. اب یہ کس لیے چلا رہے ہیں, کس لیے رو رہے ہیں؟
4 سال میں یہ کچھ نہ کر سکے, اگر 4.5 سال میں یہ اپریشیٹ نہ کر سکے, پہلے جو ہے وہ پاور کے لیے کرتے, بعد میں پھر بے نظیر انکم سپورٹ کرتے, پہلے پاور کے لیے کرتے, بعد میں سستی روٹی چلاتے اور لیپ ٹاپ باندھتے, تو یہ اس وقت کیوں نہ سوچا انہوں نے؟ حمید اللہ جان صاحب, یہی سوال جو میں نے کیا تھا, I hope you heard it, I'm sorry, تھوڑی سی لائن I think ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی for a while. یہ جو باز گشت سنی جا رہی ہے کہ جی کوئی سازش ہے, کوئی سافٹ کو کی تیاریاں ہیں, کچھ شیروانیاں بھی سل چکی ہیں, اسلام آباد میں بڑی بات ہو رہی ہے اس کی, کیا what is your take on this؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے, حالات اتنے خراب ہیں؟ دیکھیں جیسمین, اگر ہم انہی ایشوز میں پھنسے رہیں گے کہ نون والے اگر کہیں کہ جی یہ کچھ کر نہیں سکے اور تباہی کر دی ہے, اور پی 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 والے کہیں کہ جی نہیں ہم نے بہت کچھ کر چکے ہیں اور یہ ویسے ہی نکتے اٹھا رہے ہیں, اس لڑائی جھگڑے میں بالکل شیروانیاں بھی سلیں گی اور بوٹوں کی آواز بھی آئیں گی اور سب کچھ ہوگا. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانا پڑے گا, عام لوگوں کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے میڈیا والوں سے کہ ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا ہے کہ کون سی پرٹیکولر پارٹی اقتدار میں ہے یا کون سے صاحب اقتدار میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاؤن دا لائن ٹرکل ڈاؤن ان کو اس کا کوئی ثمر ملے اور ان کی زندگی رہن سہن میں کوئی بہتری آئے. اگر ڈیموکریٹک سسٹم اور پولیٹیکل پارٹیز ان جھگڑوں سے نکلیں گے نہیں تو آپ یقین کریں یہ شیروانیاں اور لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, اسی ڈکٹیٹرشپ کو لوگ مٹھائیاں ڈھول بجا کے ان کو ویلکم کریں گے. وقت آ گیا ہے کہ ابھی ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ دیکھیں جی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک آواز ہو کے ان ایشو کو ریزالو کرنا ہوگا. میں نے پہلے کیوں یہ بات کی کہ اگر کوئی کنسنسس سے کوئی پرائم منسٹر ابھی نہیں آتا ہے تو یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگی. میری بہن ناراض بھی ہو گئی, میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ جی نمبر گیمز آپ کے پورے ہیں, آپ لا سکتے ہیں اگر آپ لانا چاہیں, کوئی آپ کو نہیں روک سکتا ہے, لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہی لڑائی جھگڑے, یہی توڑ پوڑ. جی دیکھیں ساشو میں ویسے ساشو میں جیسے ایک بات کروں گا, طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات سازش کی جو ہو رہی ہے یہ بات درست ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز وائلنس انسٹیگیٹ کر رہی ہے پنجاب میں, لوگوں کو روڈ پر لا رہی ہے, جس کا جو ہے وہ کسی قسم کی سازش انفولڈ ہونے کے پیچھے شاید I don't know, I mean ایسی باتیں ہو رہی ہیں. what آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی عرض کر رہا تھا, یہی سوال آپ کی معرفت میں نے شعلہ رضا صاحبہ سے پوچھا تھا کہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے ہر جگہ پہ, کسی صرف پنجاب کی بات نہیں ہے, پنجاب میں چونکہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے, گیس کی بھی بجلی کی بھی, پاپولیشن یہاں پہ زیادہ ہے, شاید یہاں پہ وہ احتجاج زیادہ نمایاں ہیں, لیکن یہ پاکستان کے ہر صوبے میں ہو رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں. اب لوگ کیوں رو رہے ہیں, لوگ کیوں جو ہے وہ باہر بلک رہے ہیں, بچے کیوں باہر ان احتجاجوں میں شامل ہو رہے ہیں, خواتین شامل ہو رہی ہیں, یہ اس کے پس پردہ ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے. یہ کہہ رہے ہیں جی یہ سازش ہے, کبھی جی یہ ان کے پیچھے جناب مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہے, کبھی کسی اور کا ہاتھ ہے, ان کا کوئی کرپشن کا سکینڈل بے نقاب ہو جائے, یہ جی سازش ہے. ایک شخص جو ملک ریاض ہے وہ ایک شخص کے اوپر 2-3 سال سے پیسے لگا کے اس کی ویڈیو فلمیں بنا رہا ہے, وہ سازش بھی ان کے خلاف ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جناب کوئی چیز میں پھر کہتے ہیں سازش جمہوریت کے خلاف ہے, یعنی وہ سارا سکینڈل بنا سپریم کورٹ کے خلاف, چیف جسٹس کے خلاف, انہیں وہ سازش بھی جمہوریت کے خلاف نظر آ رہی ہے. تو میری دست بدستہ گزارش یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک موقع دے دیا ہے, آپ ایک ایسے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ ملک کو کسی ٹریک پہ ڈال سکتے تھے, آپ تو خیر وقت نہیں رہا آپ کے پاس, آپ کو جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ صرف اپنی سکن بچانے کے لیے, اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانے کے لیے. لیکن میں بہت معذرت سے یہ بات کہوں گا کہ یہ چیزیں سیاسی اشاعتیں نہیں دیتی. اس طرح کی آپ کی جو بیڈ گورننس اور آپ کی کرپشن کی داستانیں ہیں, یہ آپ کو نہیں چلے میں کہتا, لیکن کوئی بھی ہو اس کو حرام موت تو دے سکتی ہیں, سیاسی شہادت نہیں دے سکتی. دیکھیں میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, یہ جو بھی ابھی ہم بات کر رہے ہیں یا پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا ریلیز کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, آنے والے الیکشن کے بعد جس کو بھی پبلک مینڈیٹ دے گی, چاہے آپ کو دے, ان کو دے, کسی کو بھی دے, ایکس وائی زیڈ کو دے, اس کے لیے یہ ایک کانٹوں کا جو ہے نا بستر ہوگا, پبلک کی اتنا پریشر ہوگا ٹو ڈیلیور. اللہ کرے بستر ہو, اللہ کرے کہ یہ بستر تک رہیں, کوئی ملک کو چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں یہ تو اللہ معاف کرے, جو حال انہوں نے کیے, چاروں صوبوں کو جو حال انہوں نے کر دیا ہے, خدا نہ خواستہ نفرتوں کے اتنے بیج انہوں نے بو دیے ہیں کہ اللہ معاف کرے, ملک کی سالمیت کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اللہ کرے ملک جو ہے چھوڑ کے چلے جائیں.
ہماری تو یہ دعا ہے. ابھی اپنی حسرتیں بند کر دے ہوں تو میں بات کروں. دیکھیے بات یہ ہے حسرتیں یہ دیکھ لیں, یہ حسرتیں ہیں ہماری. اللہ اللہ ہی حافظ ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. میں نے بالکل خاموش رہ کے ان کی حسرتیں سنی ہیں. دیکھیے سیدھی بات اللہ کرے عوام کی حسرتیں بھی سن لیں. ابھی جب یہ کہا گیا انہوں نے, ارے اللہ کے واسطے مجھے بولنے دو, میں کہہ رہی ہوں ان سے اکیلا پروگرام کروں. دیکھیے سافٹ کو کی جو بات ہو رہی ہے یا ایمرجنسی پلس کی جو باتیں ہوتی ہیں, اگر یہ ہو بھی جاتی ہے خدا نہ خواستہ, تو ہم نے اسی سے بچنے کے لیے یہ پر انکیورم ڈیسیشن قبول کیا ہے. پر انکیورم ڈیسیشن وہ ہوتا ہے جس کا کوئی لازمی جز جب کسی جج سے غلطی سے رہ جائے تو ایسے فیصلے بائنڈنگ نہیں ہوتے, جیسے بھٹو کیس میں ہوا تھا. ہم اس کو بھی پر انکیورم سمجھتے ہیں. اس کے لیے ایک پروگرام میں کر لوں گی. اگر اسی طرح کے ڈیسیشن ہوتے رہے, ہم نے تو قربانی دے دی جی, ٹھیک ہے, ہم نے یہ فیصلہ قبول کر لیا. اس کے بعد بھی اگر ہوتا ہے تو اگر ہماری تاریخ میں یہ مثال ملتی ہے کہ ہم نے ڈکٹیٹرشپ میں ملک کو چھوڑا ہو, چلے گئے ہوں, تو بات ہے ہم یہیں اسٹرگل کریں گے. ہم کسی ڈکٹیٹر سے ریفرینڈم کو سپورٹ نہیں کریں گے, کسی سافٹ کو کو سپورٹ نہیں کریں گے, کوئی معاہدہ کر کے نہیں جائیں گے. دوسری بات یہ سب کہتے ہیں شیلا, جب بوٹ آتے ہیں نا تو پھر کوئی نہیں دیکھتا. نہیں ہم تو یہی رہے, اور میں اس کے ساتھ نہیں, اگر آپ یہ کہیں گی نا جیسمین, اگر آپ یہ کہیں گی یہ بھی کہتے ہیں کسی فیلڈ مارشل کو سیاست کو مائنس کر دیتے ہیں. بھائی آپ انہیں چپ کر دیں, میں نہیں چیخ سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو مائنس کر دیں تو اسٹرگل کی جو ہے وہ پالیٹکس نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے مجھے جواب دینے دیں جیسمین, جواب دینے دیں. انہوں نے کہا کہ عام لوگ جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتے. بھائی میرے, آپ جن لوگوں کو عام لوگ سمجھ کے سڑکوں پہ پکڑ لیتے ہیں, یا جن ممی پپا ڈیڈی سے پارٹی بنا رہے ہیں کچھ لوگ, وہ گھر سے نہیں نکلتے ووٹ کے دن. گھر سے وہ لوگ نکلتے ہیں ووٹ کے دن جن کے ووٹ سے ہم جیت کے آتے ہیں, جنہوں نے عبدالسلام تھے ان کی جگہ پہ جتائے, جنہوں نے عثمان بھٹی کی جتائے. ووٹ ڈالیں گے, یہ this is the analysis کہ یہ ووٹ ڈالیں گے جو اچھا یہ ڈالیں گے نا, ہمارے خلاف ڈالیں گے. اچھا یہ ہمارے خلاف ڈال دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن سافٹ کو سے بہتر ہوگا, یہ میں ان کو بتا دوں. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا نمبرز گیم, تو نمبرز گیم کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ این تنہائی کا شکار ہے, سب ہمارے ساتھ بیٹھے. نہیں مولانا صاحب بھی اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں. مجھے خالی کوئی بات نہیں نا, ان کے کتنے ممبر ہیں, ان کے کتنے ممبر ہیں, ہم ان سے کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کی طاقت ہے, جس جماعت کے ساتھ عوام کھڑے ہوں. اچھا اب دوسری ایک بات ہے کہ بار بار کرپشن کی بات ہو رہی ہے, بار بار کرپشن کی بات ہو رہی ہے. کرپشن کو چھوڑ دیں پلیز, لاسٹ کامنٹ مجھے یہ دے دیجئے گا کہ اب وزیر اعظم جو آئے گا اس پہ کس قسم کا پریشر ہوگا. حمید اللہ جان صاحب اگر آپ لاسٹ کامنٹ دینا چاہیں, کس قسم کا پریشر ہوگا, فاتح ارکین بھی کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی انتہائی پریشر ہوگا, الیکشن کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. ایک اجتماعی پارٹی اور انڈیویژولی ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ ہم نے حلقوں میں جانا ہے. بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور جو ایشوز ملک کو درپیش ہے وہ ایک فرد واحد یا ایک واحد پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے, ان سے نہیں سنبھل سکیں گے. تو لہٰذا ایک بہت زیادہ ہائی ہوپس کی وجہ سے سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے. میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا تھا, میں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کا ذکر کر رہا تھا کہ کنسنسس سے اگر کوئی شخص آتا ہے اور اس کو بٹھایا جاتا ہے تو صوبوں کی تھوڑی احساس محرومی اور ان کے ایشوز کو کم کیا جا سکے گا. اگر صرف نمبر گیمز کی بات ہو اور پیپلز پارٹی کہیں کہ نہیں جی ہم ہی پورے ہیں اور ہم اپنا کینڈیڈیٹ لا سکتے ہیں جس میں شک نہیں ہے, تو یہ آگ جلتی رہے گی صوبوں میں ہر جگہ, اور ایونچولی ہم ایک بہت غلط جا کے اینڈ کریں گے اس ایشو پہ. اسی نوٹ پر اختتام کرنا چاہوں گی اپنے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اب نئے وزیر اعظم اور نیا کابینہ کیا کرتا نہیں کرتا. مجھے اجازت دیجیے, فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیے گا. اللہ حافظ. پٹری کی مرمت مکمل ہو چکی.
ٹرین کچھ ہی دیر میں روانہ ہوگی. گاڑی جانے والی ہے. شکر ہے خدا کا. سفر میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے.